تیرا حسن جلوہ طور ہے. یہ میں باتیں اگر بولوں گا یہ ڈبے بڑے پریشان ہیں. دور دور تک جاتی ہے باتیں, مشکل کی بات ہے. تیرا حسن جلوہ طور ہے, بہت بڑی بات ہے. حسن مانا خوبصورتی, جلوہ مانا تجلی, جو ظاہر ہو. طور مانا پہاڑ, جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا دیدار فرمایا تھا. تجلی ظاہر ہوئی تھی, اس کے بعد آب غش کھا کر جو ہے یہ بڑا عاشقوں کے واسطے گواہ ہے. تیرا حسن جلوہ طور ہے. یعنی کل ملا کر یوں تصوف کی اگر راہ میں جائیں گے تو وہاں بہت ساری باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن وقت بھی نہیں ہے, وہ مشکل بھی ہے. تیرا حسن جلوہ طور ہے. طور پہاڑ پر جب تجلی ہوئی تھی, اس تجلی کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عرض آپ نے کیا, بہت زیادہ عرض و نیاز ہوتے رہے, بہت زیادہ آپ نے گزارش کی, بہت زیادہ درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ الہی تو تجلی دکھا, تو تجلی دکھا, تو تجلی دکھا, تو اپنا دیدار کرا, تو اپنے جلوے کو دکھا, تو اپنے جلوے کو دکھا. اس کے بعد جو ہے پھر جلوہ ظاہر ہوتا ہے. جلوہ ظاہر ہونے کے بعد تجلی, روشنی, تجلی, ایک تجلی وہ کیسی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے. وہ تجلی اس کی تشریح بھی کرنا دشوار ہے. تجلی سمجھا جیسے نور کی ایک جھلک ہے, کوئی چیز کھل جانا اسے تجلی کہتے ہیں. کسی چیز کے کھل جانے کو جلوہ, جلوہ کھلا. ایک خلوت ہوتا ہے, ایک جلوت ہوتا ہے. خلوت بولے تو چھپانا, جلوت بولے تو کھولنا. جلوہ مانا کھولنا, جلوہ مانا کھولنا. تو وہاں جب تجلی ہوئی, تجلی ہونے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے. تو شاعر جو ہے بڑے ہی لطیف انداز میں جو ہے اس نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر آپ نے جو تجلی کا دیدار کیا وہ تجلی محمد ہی تھی. بہت بڑی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت عقل کی ضرورت ہے اور ایمان کی بھی ضرورت ہے. ایمان کی بھی, اس کے واسطے بہت ایمان کی بھی ضرورت ہے. ان اللہ لمع المحسنین, ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لمع المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے. لیکن تصوف میں فرماتے ہیں ان اللہ لمع المحسنین, کہتے ہیں لمع مانا چمک, لمعن مانا چمک, چمک کو لمعن کہتے ہیں. لمعن یہ چمک, اس سے لمعن کہتے ہیں. ان اللہ لمع المحسنین, لمع, لام الگ ہے, مع الگ ہے, پھر المحسنین الگ ہے. اصل یہ ہے لمع المحسنین, لمع المحسنین. ان اللہ, اللہ, بے شک اللہ, پھر اللہ کی خبر مع المحسن, اس پر لام داخل ہے. یہاں پر وہ قاعدہ ہے, قاعدے کی بات ہے, وہ ضرورت نہیں. ان اللہ لمع المحسنین, بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اسی کو بعض قرات اور تصوف کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان اللہ لمع المحسنین, یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کا نور ہے, محسنین کی چمک ہے. محسنین کی چمک اللہ تبارک و تعالی ہے. یعنی اولیاء کے اندر جو چمک ہوتی ہے وہ خدا کی تجلی ہوا کرتی ہے. جب اولیاء کے اندر کی چمک خدا کی تجلی ہے, حضور کے اندر کی چمک, حضور کے اندر کی چمک, بے شک دوستو. تو کہتے ہیں کہ تیرا حسن جلوہ طور ہے, یعنی طور پر جو جلوہ ظاہر ہوا یا رسول اللہ وہ آپ ہی کا حسن تھا, آپ
خوبصورتی، ایسی خوبصورتی، اس خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ جو ہے خوبصورتی کا بھی کمال ہوا کرتا ہے. آپ جو اسے اس جلوے کو دیکھ کر آپ غش کھا کر گر گئے. کہتے ہیں کہ دور پر جو جلوہ ظاہر ہوا، جو تجلی ظاہر ہوئی، اس تجلی، وہ تجلی آپ ہی کا حسن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی وہ تجلی کا دیکھنا گویا کہ آپ کے نور پاک کو دیکھنا ہے، حضور کے نور پاک کو دیکھنا ہے. جی بسم اللہ. سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہے الحمدللہ. محفل کا حق ادا ہوگا اس طرح سے نعت پاک کو سمجھنا اور اتنی گہرائی سے سماعت کرنا. سبحان اللہ، خاص کرم اللہ تعالیٰ سلامت کی حملہ کو.